70 صفوں کا فیصلہ ہے، جعلی سرٹیفکیٹ دیے، غیر قانونی طریقے سے فنڈنگ ہوئی. یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے معیار کے مطابق اس الیکشن میں ایلیجیبل ہی نہیں ہے. آپ عمران خان کے اپنے بیان نکال دیں، وہ اپنے اس اصول کے تحت نااہل ہوتے. پہلے اجرتی سیاستدانوں کے اور وہ جو پارٹی کے کنگلے تھے انہوں نے اس پارٹی کو ہائی جیک کیا. جو کنگلے تھے وہ ارب پتی ہو گئے، تو اب انہوں نے سیف ہیونز پولیٹیکل ڈھونڈے. اور جس طرح عہدے بانٹے جا رہے ہیں، یہ اس کی علامت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ادارہ نہیں ہے اور ایک جمہوری جماعت نہیں ہے. 2 دن گزر چکے ہیں اس فیصلے کے بعد. ان کو چاہیے تھا کہ ابھی تک یہ الیکشن کے حوالے سے تمام تفصیلات سامنے رکھ دیتے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھاگنا نہیں چاہیے انٹرا پارٹی الیکشن سے، کیونکہ یہ قومی سٹیج پہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نیشنل الیکشنز جو ہیں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے. جی، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آج کل جو ہے کافی مشکلات کا شکار ہے۔ لیکن اس وقت جو تحریک انصاف کو جو سب سے بڑی جو مشکل کا سامنا ہے وہ بلے کا نشان جو ہے اس کو بچانا ہے، اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے بھی ایک ڈیڈ لائن دے رکھی ہے۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے جو بانی جو رہنما ہیں اکبر ایس بابر صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ لیگل جو معاملات ہیں اور اسپیشلی طور پر جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا جو کیس، بہت طویل کیس انہوں نے جو ہے وہ لڑا تھا، اور بالآخر یہ اپنے بات کو بھی منواز گئے تھے۔ لیکن تحریک انصاف کو بنانے والوں میں جو ہے ان کا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے، اور ان سے ہم پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ تحریک انصاف کو جو بلے کا جو نشان ہے، بیٹ کا نشان، یہ کب ملا، اور اس سے پہلے تحریک انصاف جو ہے وہ کون سے نشانات پر جو ہے وہ الیکشن کے میدانوں میں اترتی رہی ہے؟ تو یہ ہم ان سے جانیں گے۔ بہت شکریہ۔ پہلے تو یہ بتائیں بابر صاحب کہ یہ جو بیٹ کا جو سمبل ہے، اس میں کوئی آپ کی بھی ایفرٹ ہے، لیکن یہ کب ملا تھا؟ اور اس سے پہلے جو ہے تحریک انصاف کس نشان پر جو ہے وہ الیکشن لڑتی رہی، یا اس کے پاس یہ نشان رہا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. 1996 میں پارٹی بنی اور اس کے چند مہینے بعد الیکشن کا اعلان ہو گیا. تو 1997 میں جو ہمارا الیکشن سمبل تھا وہ چراغ تھا. اور میں بھی وہ الیکشن لڑا تھا کوئٹہ سے، کوئٹہ چاغی سے قومی اسمبلی کا، پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ، کیونکہ میں فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ تھا پی ٹی آئی بلوچستان کا. اس کے بعد جب 2002 کے الیکشن آئے تو اس وقت ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا جو زیادہ موزوں الیکشن سمبل بنتا ہے وہ بلہ ہے. تو جس پہ کافی بحث ہوئی، بہرحال میری یہ کوشش تھی کہ بلہ ہی ملے. تو پھر اگست 2002 میں یہ درخواست پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے میں نے ہی جمع کرائی تھی الیکشن کمیشن میں، جس کے نتیجے میں پھر بلے کا نشان ملا تھا. تو آج یہ بلے کا نشان جو ہے خطرے میں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک قسم کی ایک قانونی حیثیت ایک جماعت کے طور پہ الیکشن لڑنے کے لیے، وہ بھی خطرے میں ہے. اور اس کی تمام تر ذمہ داری وہ ناقص قیادت پہ ہے جس نے پاکستان تحریک انصاف کو اس نہج تک پہنچایا. جو عمران خان کے ساتھ جو لیفٹ رائٹ پہ لوگ ہوتے تھے، آج وہ زیادہ تر جو ہے وہ روپوش ہیں، اور کچھ نے تو پی ٹی آئی کو ہی خیر بات کر دیا۔ تو یہ تمام جو ابھی جو لیٹسٹ جو سینیریو ہوا ہے اس پہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اور آپ اب جو ان لوگوں کے بارے میں بتائیں جن کے آپ ابھی نام نہیں لے رہے، کہ وہ لوگ کہاں پہ ہیں جو عمران خان صاحب کو مشورے دیتے تھے؟ دیکھیے، ان تمام لوگوں کی میں نے نشاندہی کی اور لکھ کے کی. اور عمران خان سے ستمبر 2011 میں میں نے ایک تفصیلی خط بھی لکھا جو کہ عدالتوں کا ریکارڈ بھی ہے، جس میں نے ان تمام شخصیات کے نام لکھے. اس دھندے کا، اس کاروبار کا، ریئل اسٹیٹ کا، جس میں وہ تمام ملوث تھے، جو غیر قانونی فنڈنگ ہو رہی تھی، جو منی لانڈرنگ ہو رہی تھی، ان تمام چیزوں کا تفصیل سے ذکر کیا. اور یہ وہ لوگ تھے جو وقت آنے پہ یہ بڑے شے گویرا بنتے تھے، اور مجھے کہتے تھے کہ مجھ پہ الزام لگاتے تھے جب میں نے نومبر 2014 میں فون فنڈنگ کیس کیا کہ یہ شاید ایزی لوڈ پہ ہے. تو آج وہ تمام کے تمام خود ڈاؤن لوڈ ہو گئے ہیں. اور وہ پارٹی سے یعنی جس کشتی کو انہوں نے سوراخ کیا، جس کو ڈبونے میں ان کا ایک بڑا اہم کردار تھا، وہ چھلانگیں لگا لگا کے اب سیاسی پناہ گاہوں میں چھپ رہے ہیں. اور ان کی میں نے نشاندہی کی. اور یہ ایک المیہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اور آج ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی انہوں نے حالات سے کچھ سیکھا نہیں ہے.
اور یہ پہلے اجرتی سیاستدان اور پارٹی کے کچھ بنیادی کنگلے تھے جو اب ارب پتی بن چکے ہیں. یہ انہوں نے مل کے پی ٹی آئی کو ہائی جیک کیا. آج پھر چند وکیلوں کے لگتا ہے حوالے کر دیا گیا اور کسی قانون قاعدے کے سے بالاتر ہو کے. اسی لیے میں اب یہ مہم کرنے چلا ہوں کہ ورکروں میں آگاہی پیدا کروں کہ یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے جس کا حکم دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، کیونکہ انہوں نے جعلی الیکشن کرائے تھے. اور میری یہ آپ عوام گواہ ہوگی کہ میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاسی جماعتوں میں جب تک میرٹ نہیں آئے گا، ورکروں کی مرضی سے قیادت سامنے نہیں آئے گی، اور وہ سیاسی جماعت جو ہے وہ پرفارم نہیں کر سکتی، وہ پاکستان کو نئی قیادت نہیں دے اچھا، سکتی. ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی جو سیکریٹری جنرل صاحب ہیں، عمر ایوب صاحب، ان پہ اعتماد ہے آپ کو؟ مجھے ہر اس شخص پہ اعتماد ہے جس کو پی ٹی آئی کے ورکر منتخب کرے ایک ٹرانسپیرنٹ انٹرا پارٹی الیکشن کے ذریعے. میری اپنی کوئی چوائسیز نہیں ہے. مجھے عمران خان نے 2 دفعہ سیکرٹری جنرل بننے کی آفر کی، اور میں نے دونوں دفعہ معذرت کی. اور یہ حقیقت ہے، ہسٹری جانتی ہے پی ٹی اچھا، آئی کو. اس طرف میں آتا ہوں، پہلے یہ بتائیں کہ صدر الوی صاحب کا کردار کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ایز اے صدر یا ایز اے سیکرٹری جنرل پارٹی، دیکھیے ایز اے سیکرٹری جنرل آف پاکستان تحریک انصاف، یہ جو فارن فنڈنگ کیس جس میں 8 سال لگے اور میرے تمام الزامات ثابت ہوئے، اور 2 اگست 2022 کو وہ جو الزامات ہیں اس پہ تفصیلی فیصلہ آیا. ابھی اس فیصلے پہ عمل درآمد ہونا باقی ہے، ابھی اس پہ سزائیں ہونا باقی ہے. اس دور میں ڈاکٹر عارف الوی سیکرٹری جنرل تھے پی ٹی آئی کے. وہ ذمہ دار ہیں اس سارے غیر قانونی کام کے، جس کی جو ثابت ہو چکا ہے. یعنی بشمول دوسری لیڈرشپ جو پی ٹی آئی فائنانس بورڈ میں تھے اور جو پی ٹی آئی کے چیئرمین تھے جنہوں نے فیک سرٹیفکیٹس دی الیکشن کمیشن میں، یہ تمام چیزیں ثابت ہو چکی ہیں. تو ان تمام کو ذمہ داری بھی تسلیم کرنی چاہیے. تو اب اس کے بعد جب وہ صدر بنے ہیں تو ظاہر ہے میری ذاتی رائے میں تو مجھے تو ایسا لگا کہ انفارچونیٹلی انگریزی میں کہتے ہیں کہ ہی نیور گریجویٹڈ فرام دا سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی ٹو دا پوزیشن، کانسٹیٹیوشنل پوزیشن جس پہ تھے. کیونکہ ان کے جو فیصلے تھے، انہوں نے الیکشن کمیشن میں 2 نامزدگیاں کی جس کو مسترد کر دیا گیا. سردار رضا اس وقت چیف الیکشن کمشنر تھے، کہ غیر قانونی ڈکلیئر کر کے واپس بھیج دیا. اس کے بعد انہوں نے غیر قانونی اور غیر آئینی فیصلے کیے، 2 فیصلے سپریم کورٹ، ایک ریفرنس فائل کیا، موجودہ جو چیف جسٹس ہے ان کے خلاف جو ریفرنس کیا، جو سپریم کورٹ خود نے انہوں نے کہا کہ یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے. اس کے بعد انہوں نے اسمبلیاں ڈیزالو کی. یعنی عمران خان نے جب یہ آپ کو یاد ہے کہ جب حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس تھا تو غیر قانونی طور پہ ایک فیصلہ لیا ڈپٹی اسپیکر کے ذریعے، جو کہ خود سٹے آرڈر پہ تھا. اور اس کے بعد انہوں نے اسمبلیوں کو تحلیل کیا جس کو غیر آئینی اور غیر قانونی ڈکلیئر کیا گیا. تو میرے نزدیک تو ان کی کوئی قانونی حیثیت ہے ہی نہیں. دیکھیں ڈاکٹر عارف الوی شوڈ ہیو ریزائن لانگ ٹائم بیک. اس کو وہ کیا کریڈٹ، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو پہلا بنیادی آئین تھا جس کو بنانے والا ہوں، جس میں میں تھا، فوزیہ قصوری تھی، معراج محمد خان تھے، حامد خان تھے، اس میں ہم نے یہ رکھا تھا کہ پارٹی کے عہدے پہ بھی کوئی ایسا شخص نہیں آ سکتا جس پہ عدالت میں کوئی کیس چل رہا ہو غیر قانونی کام کا یا کرپشن کا. اب تو انہوں نے اس کو بدل دیا. یعنی یہ فیصلے تو ہائیسٹ کورٹ آف دا لینڈ میں صادر ہو چکے ہیں، اس کے باوجود یہ اپنے عہدوں پہ برجمان ہے. سر، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ انٹرا پارٹی جو الیکشن اگر تحریک انصاف کرواتی ہے، جو کہ اب الیکشن کورٹس کی طرف زیادہ، الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف کورٹ کی طرف اگر یہ جاتے ہیں، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھاگنا نہیں چاہیے انٹرا پارٹی الیکشن سے، ہیں؟ کیونکہ یہ قومی سٹیج پہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نیشنل الیکشنز جو ہیں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے. جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے، کہ وہ آزادانہ طور پہ اپنی قیادت کا انتخاب خود کریں. تو اس سے کیوں گھبراتے ہیں؟ اس کے پیچھے ایک تو انہوں نے جعلی الیکشن کرائے جو کہ ریجیکٹ ہو گئے. اب پارٹی کا جو پورا جو ایک قانونی حیثیت ہے وہ داؤ پہ لگ سکتی ہے. الیکشن سمبل جو ہم نے لیا تھا، بلہ، جو ایک برانڈنگ تھی پارٹی کی، وہ خطرے میں ہے. پارٹی کا ایز اے سیاسی جماعت الیکشن میں حصہ لینا وہ خطرے میں ہے. تو ان کو چاہیے کہ یہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور ایک بھرپور کیمپین کریں اور شفاف طریقے سے انٹرا پارٹی الیکشن کریں. سب سے پہلے پارٹی کا جو چیف الیکشن کمشنر ہے، ایک ایسی شخصیت کو نامزد کریں جو ابو بورڈ ہو، جس پہ تمام لوگوں کا کون اعتماد وہ؟ ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر حامد خان اگر اس کے لیے موضوع ہوگا چیف الیکشن کمشنر جو انٹر پارٹی؟
देखिए, हामिद खान जो थे उन्होंने 2013 का जो इलेक्शन हुआ इंट्रा पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसमें वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। उस इलेक्शन में इतनी धांधली हुई कि उसकी तहकीकात के लिए इमरान खान ने जस्टिस वजीउद्दीन को एक ट्राइब्यूनल का हेड बनाया। जस्टिस वजी ने उन इलेक्शंस को यानी तकरीबन कलादम कर दिया, और जो तमाम टॉप लीडरशिप थी, 4 टॉप लीडर्स थे, उन पे साबित हुआ कि उन्होंने पैसों के ज़रिए इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में इन्फ्लुएंस किया, और करप्शन साबित हुई। डॉक्टर आरिफ अलवी का बयान है जस्टिस वजी के कमीशन के सामने कि इमरान खान जानते हैं कि इस इलेक्शन में पैसे चले हैं। ये उनका बयान है उस ट्राइब्यूनल की फाइंडिंग्स में। तो ज़ाहिर है जस्टिस वजी जैसी कोई अगर शख्सियत हो तो वो ज़्यादा बेहतर होगी, जो 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 कंट्रोवर्शियल भी नहीं होंगे, जिनका एक मुकाम है, क्रेडिबल है। तो इस किस्म की कोई शख्सियत ढूंढी तो जा आप सकती है। चेयर अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं तो आप क्या चेयरमैन के लिए कंटेस्ट करेंगे इमरान खान के खिलाफ? देखिए, मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि मैं 2 दफ़ा मुझे इमरान ने सेक्रेटरी जनरल की पोज़ीशन ऑफ़र की थी। मैं ये जो करने जा रहा हूँ, इसका मकसद ये नहीं है कि मैं अपने लिए कोई ओहदा लूँ। मेरे लिए पीटीआई का ओहदा कोई हैसियत नहीं रखता। मेरे लिए ज़्यादा अहम ये है कि पार्टी एक इदारा बने। पार्टी एक जमहूरी इदारा बने जहाँ वर्कर मेरिट पे अपनी क़यादत को सामने लाएँ, और इस मुश्किलात से, क्योंकि जब एक जेन्युइन क़यादत सामने आएगी, तो इस वक़्त जो सियासी रास्ते बंद हो रहे हैं, वो दरवाज़े खुलने लगेंगे। आपने किन-किन साथियों को जो है इस मामले में आप उनसे मुशावरत कर रहे हैं या उनको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं? आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मसलन इमरान खान के फर्स्ट कज़न हैं सईदुल्लाह खान नियाज़ी, जो पीटीआई के फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे पंजाब के, वो इस सिलसिले में मेरे साथ हैं। कमांडर रज़ा हुसैन शाह साहब हैं, फाउंडिंग प्रेसिडेंट पीटीआई के कराची से, वो मेरे साथ हैं। महमूद खान मेरे साथ हैं, जो इस्लामाबाद के बड़े पुराने वर्कर हैं। यूसुफ अली जो स्वाबी में पीटीआई के इलेक्टेड सेक्रेटरी जनरल थे, वो मेरे साथ हैं। बिलाल राना जो हैं टेक्सले से, जो फाउंडिंग मेंबर हैं पीटीआई के, वो साथ हैं। पीटीआई यूके के जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे ख्वाजा इम्तियाज़ वकील हैं, वो मेरे साथ हैं। तो तो आप क्या करने जा रहे हैं ज़रा? फौजिया फौजिया कसूरी, वो अच्छा, मेरे साथ है। उनसे तो आपसे राब्ता हुआ है फौजी के साथ? राब्ता रहता है, वो लंबी लंबी तो क्या फहरिस्त है। आप लोग ये जो आप जो बानी जो अरकान की आप बात कर रहे हैं, आप लोग क्या करने जा रहे हैं आगे? क्या कोई आप लोग कोई स्टेज करने जा रहे हैं? आप लोग एक जगह पे इकट्ठे होने जा रहे हैं? या सिर्फ़ आप यही देखेंगे कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे तो उस हवाले से सिर्फ़ बयानात तक ही हद तक रहेंगे? प्रैक्टिकली क्या चीज़ करने जा रहे हैं? देखिए, प्रैक्टिकली हम ये करेंगे कि जहाँ जहाँ मुमकिन हुआ मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करेंगे। मीडिया के ज़रिए वर्कर्स में आगाही पैदा करेंगे। वर्कर्स की जिम्मेदारी, याद रखिए कि वर्कर्स में अवेयरनेस पैदा करेंगे कि वर्कर्स उठें, अपनी लीडरशिप से पूछें, ज़िले सतह पे, सूबाई सतह पे, मरकज़ी सतह पे, कि जी ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये किन की निगरानी में होंगे, इसका क्या स्केड्यूल है, इसमें वोटर लिस्ट कहाँ पे है, वोटर लिस्ट को वेरीफाई करने का तरीक़ाकार क्या है, पोलिंग का क्या स्केड्यूल है, तमाम चीज़ें, और शफ़ाफ़ तरीके से मैं वर्करों को कहूँगा कि पार्टी की जो क़यादत है, उस पे प्रेशर डालें और अपनी आवाज़ उठाएँ। ये एक मौका है, क्योंकि अगर ये मौका इन्होंने गँवा दिया, जैसे कि पहले ये करते रहे हैं, तो मैंने जैसे पहले कहा कि पीटीआई की जो जो वजूद है सियासी और कानूनी, वो ख़तरे में पड़ सकती है। तो ये अब ज़िम्मेदारी, मेरा काम है वर्करों में आगाही पैदा करना, वर्करों को लीडरशिप्स के सामने खड़ा करना कि जी आप उनसे पूछें। सर एक ये ऐसी, बताएँ जी। सर ये बताएँ कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन का अगर अनाउंसमेंट हो जाती है, तो उसमें आपके जितने भी साथी हैं, बाशमूल आप लोग क्या कंटेस्ट करेंगे उसमें? देखिए, इस वक़्त तो पहला कदम अभी तक इन्होंने नहीं उठाया। अब हुँ। 2 दिन गुज़र चुके हैं इस फ़ैसले के बाद। इनको चाहिए था कि अभी तक ये इलेक्शन के हवाले से तमाम तफ़सीलात सामने रख देते कि किस अंदाज़ में करना चाहते हैं, कौन है इलेक्शन कमिश्नर, कौन से सूबाई इलेक्शन कमिश्नर है, किस तरह अपील की जाएगी, किस तरह वोटर लिस्टें कहाँ आएँगी, कहाँ उसकी वेरिफ़िकेशन होगी, कौन-कौन एलिजिबल है। देखिए ना, आपने एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया भी बनाना है कि कौन-कौन एलिजिबल है इलेक्शन लड़ने के लिए। ये तमाम चीज़ें अभी तक तो हम इस सिलसिले में मुकम्मल अंधेरे में हैं। जब ये चीज़ें सामने आएँगी, नज़र आएगा कि ये जनरल शफ़ाफ़। जनरल काउंसिल का इजलास अगर तलब होता है, तो उस हवाले से भी आपके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए, मेरा 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 मकसद सिर्फ़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक शफ़ाफ़, ट्रांसपेरेंट इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए।
اور جس طرح کہ وہ مطالبہ کرتی ہے کہ قومی الیکشن شفاف ہونے چاہیے، کیونکہ انٹرا پارٹی الیکشن شفاف ہوں گے تو جمہوریت کی بنیاد مضبوط ہوگی، تو آپ کو ایک جینوئن لیڈرشپ آپ کے سامنے آئے گی۔ میں صرف اس حد تک ہوں، کیا میں اس میں الیکشن لڑوں گا، کون لوگ لڑیں گے، بس ہم پارٹی کے چیئرمین ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جن جن لوگوں کے خلاف فیصلہ آ چکا ہے، دیکھیے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہمارے اوریجنل کانسٹیٹیوشن میں یہ تھا کہ اگر آپ پہ الزام بھی ہے عدالت میں تو آپ لیڈرشپ کی کسی پوسٹ کے لیے الیکشن یا کھڑے نہیں ہو سکتے۔ 70 صفوں کا فیصلہ ہے جس میں ٹاپ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ ثابت ہو چکا کہ وہ فائنینشیل مالی بے قاعدگی میں انوالو تھے، جعلی سرٹیفکیٹ دیے، غیر قانونی طریقے سے فنڈنگ ہوئی، اور پوری ایک لمبی آف اس شور کا کمپنی مطلب ہے، اس کا اکبر صاحب یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے معیار کے مطابق اس الیکشن میں ایلیجیبل ہی نہیں ہے۔ ایلیجیبل ہی نہیں ہے، مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تو اس میں عمران خان چیئرمین نہیں بن سکتے لیگلی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو پارٹی نے جس طرح بنی تھی اور جو بنیادی ہمارا موقف تھا، جس موقف پہ ہم کھڑے تھے، آپ عمران خان کے اپنے بیان نکال دیں، وہ اپنے اس اصول کے تحت نااہل ہوتے ہیں نااہل ایز ہوتے ہیں۔ چیئرمین کی الیکشن لڑنے کے لیے۔ تو سر پھر لیکن یہ طے کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے، پی ٹی آئی کا، کہ وہ قواعد تو سامنے رکھیں کہ کون ایلیجیبل ہے کون نہیں ایلیجیبل، ٹھیک ہے نا؟ پھر تو اس کے سر یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اتنا مختصر، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اور یہ جو قانونی نکات اٹھا رہے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ بہت کم ٹائم ہے جس میں یہ تمام تر مراحل جو ہے وہ ہونے ہیں؟ تو یہ تو پی ٹی آئی کا جو بیٹ کا جو سمبل ہے یہ تو جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیے سنجیدگی تو دکھائیں نا، ایک سنجیدگی تو دکھائیں کہ ہم سنجیدہ ہیں، ہم ڈٹرمنڈ ہیں کہ ہم شفاف الیکشن کرائیں گے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 20 دن کا ٹائم ہے، لیکن یہ پیچھے تو پورا ایک اتنے سال گزر گئے، ان کے پاس ٹائم تھا نا، یہ تو فوزیہ قصوری صاحبہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کیا پاکستان آئیں گی؟ آپ کے اس یہ جو آپ فوزیہ قصوری تو ایک فلاڈ الیکٹرل پروسیس جو ہوا تھا 2013 میں انٹرا پارٹی کا، جس کی سربراہی ایز چیف الیکشن کمشنر حامد خان نے کی تھی، وہ تو اس کی وکٹم تھی۔ دیکھیں ان سے اس وقت اصول یہ طے کیا گیا تھا کہ جو ڈیول سٹیزن ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن میں کسی عہدے کے لیے امیدوار نہیں ہو سکتا۔ تو فوزیہ قصوری صاحبہ نے امریکی سفارت خانے کو خط لکھا کہ وہ اپنی شہریت دے دی، امریکی شہریت دے دی، اس کے باوجود ان پہ پابندی لگ گئی، اور اس کے علاوہ کئی ایسے ڈیول نیشنل تھے جو ان کے من پسند تھے، ان کو الیکشن لڑنے دیا۔ تو شی از اے وکٹم، آف کورس اگر ان کو موقع ملتا ہے اور یہ حالات اس طرف جاتے ہیں تو یقیناً ہم ان کو ساتھ بٹھا کے اس کو اس ایٹ دی کیمپین۔ اینڈ آپ کا پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے کیا پیغام ہوگا اس انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے؟ جو نکات آپ نے جو قانونی جو سوالات آپ نے کھڑے کیے ہیں، تو آپ کا پی ٹی آئی کے ورکرز سے کیا پی ٹی آئی ہوگا کے اور ورکروں عہدیداروں سے؟ پی ٹی آئی کے ورکروں سے میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اندھی تقلید جو ہوتی ہے وہ ہر لیڈر کو اندھا کر دیتی ہے، اور اس کے بعد وہ لیڈر جو ہے اور وہ جو جماعت ہے وہ نقصان اور تباہی سے بچ نہیں سکتی۔ سوال کریں، پوچھیں، سچائی کو ڈھونڈیں، جہاں پہ سچائی آپ کو نظر نہیں آتی وہاں پہ پوچھیں۔ یہ ایک دعویٰ کرتے ہیں بڑے بڑے کہ ہم ایک جمہوری جماعت ہیں، ہم پاکستان میں جمہوریت لانا چاہتے ہیں، قانون کی بالادستی لانا چاہتے ہیں، ٹرانسپیرنٹ الیکشن چاہتے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ چاہتے ہیں۔ آپ کا گھر، آپ کا انٹرا پارٹی الیکشن اس کا سب سے بڑا امتحان ہے، اور یہ ورکر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ اندھوں کی طرح ایک تقلید کریں جس سے پارٹی آج شاید اس نیج تک نہ پہنچتی اگر یہ اندھی تقلید نہ ہوتی، اس سے نکلیں اور سامنے کھڑے ہو کے کہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، آپ ہمارے یہ سامنے جو جواب دیں۔ 9 مئی کے واقعے کے بعد بہت سے جو وکلاء جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت فیس بنے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے اجرتی سیاستدانوں کے اور وہ جو پارٹی کے کنگلے تھے انہوں نے اس پارٹی کو ہائی جیک کیا، وہ سارے بھاگ گئے وقت آنے پہ جب ان پہ مشکلات آئی، کیونکہ جو کنگلے تھے وہ ارب پتی ہو گئے، تو اب انہوں نے سیف ہیونس پولیٹیکل ڈھونڈے۔ اب چند وکیل جو ہیں یہ اب یہ اب ان کی باری لگتی ہے، اور جس طرح عہدے بانٹے جا رہے ہیں یہ اس کی علامت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ادارہ نہیں ہے اور ایک جمہوری جماعت نہیں ہے، کیونکہ جس انداز میں ادارے بڑے بڑے عہدے بانٹے جا رہے ہیں من پسندوں کو۔ وکلا کی سیاست الگ چیز ہے، قومی سیاست الگ چیز ہے۔ اگر ایک جماعت کا ووٹ بینک ہو بھی، وہ الیکشن میں ووٹ بینک اور ووٹ بیلٹ باکس تک اس ووٹ کو پہنچانا، اس میں بڑی بڑی خلیجیں ہیں، بڑی دشواریاں ہیں، بڑے منزلیں طے کرنی ہوتی ہیں، اس کے لیے حکمت چاہیے۔ یہ جو وکلا جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو جو کرتے دھرتے نظر آ رہے ہیں،
یہ وکلا سیاست سے زیادہ آگے ان کی سوچ نہیں ہے. یہ قومی سیاست کو سمجھنا ایک الگ چیز ہے. اس کے لیے ایک سنجیدہ لیڈرشپ کی ضرورت ہے اور یہ ذمہ داری ورکرز پہ ہے. اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور سنجیدہ قیادت کو سامنے لائیں اور ایک شفاف طریقے سے کعبہ قبلہ دوبارہ طے کرنا ہے پی ٹی آئی کا، تجدید نو کرنی ہے. یہ ہے وہ جدوجہد. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ سیاسی جماعتیں جب تک ادارہ نہیں بنیں گی، ڈیموکریٹک نہیں ہوں گی، جب تک پاکستان کی سیاسی مقدر بدل نہیں سکتی. تھینک یو ویری مچ سر.